اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعجاز اسلامک یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ دوستو، آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا کرشمہ اور کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاں دو مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو تاکہ ہم کھا کر اپنی بھوک مٹا سکیں، ہمیں کھانے کا معاوضہ دیں گے۔ بڑھیا بڑی غریب تھی، وہ بولی میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کر لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو رستے میں زوردار ہوا چلنا شروع ہوئی اور آٹا ہوا میں لے اڑی۔ بڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ بڑھیا نے رونا شروع کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ رستے میں حضرت داؤد علیہ السلام مل گئے۔ آپ علیہ السلام اس زمانے میں کم سن تھے۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو وہ بولی کہ میں گندم پسوا کر آٹا لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چلی اور آٹا لے اڑی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میرا باپ بادشاہ ہے، جو اس سے فریاد کرتا ہے وہ اس کی فریاد پر عمل درآمد کرتا ہے اور اس کے نقصان پورا کر دیتا ہے۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے حکم سے ہوا چلتی ہے، اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو میں انصاف کرتا ہوں۔ ساتھ کسی طرح کے معاملے کس طرح میں حل کروں؟ پھر اپنے ایک خادم سے کہا کہ 2 بوری اناج بڑھیا کے حوالے کرو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو رستے میں پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے، وہ میں لیے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس دربار واپس جا اور گزارش کر کے مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا میں ہوا اڑا کر لے گئی تھی۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا، بادشاہ کے پاس واپس گئی اور وہی بات کہی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا کس کے کہنے پر اس طرح کی باتیں کی ہیں تم نے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ رستے میں ایک کم سن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح کی بات وہی کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دربار میں بلوا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں، بتاؤ، یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی ہیں،
آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی۔ اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی ہو تم؟ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کے یہی حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، حضور، سمندر میں ایک کشتی آ رہی تھی، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے تھے۔ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا تھا جس سے کشتی ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت مانی کہ اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچائی جائے گی تو ہم اس کا آدھا حصہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اس دوران میں تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور دوسرا حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاباشی دی کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کی یہ مصلحت کا راز معلوم ہو سکا۔ دوستو، اتنا پیارا سا قصہ، اتنا خوبصورت قصہ آپ کو میں نے سنایا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا سا اس چیز پر دھیان دیں کہ اگر پوری کائنات کے درختوں میں سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو میرے رب کو علم ہے، اور اگر کسی بے بس کے آنسو گرتے ہیں تو وہ میرے رب کو کیسے معلوم نہیں ہوں گے۔ دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ پہ پورا یقین ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایسے یہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ خیر کرے گا، باتوں سے نہیں، اللہ پہ یقین سے یہ سارا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔